سوال ہے وظائف میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ علماء فرماتے ہیں لفظ اللہ پڑھو یہ فائدہ ہے، درود شریف پڑھو یہ فائدہ ہے، سورۃ کوثر پڑھو یہ فائدہ، قریش پڑھو، تغابن پڑھو، سورۃ مزمل پڑھو. میں پڑھتا ہوں لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں مل رہا. وجہ کیا ہے؟ کیا کسی نے یہ سوچ کیا ہوا ہے؟ اس کا علاج بتاتے ہیں. میرے بھائیو دیکھو، فضائل ہر صورت میں، ہر اللہ کی لفظ میں، ہر درود شریف میں خاصیت ہوتی ہے، اس کے اثر ہے. لیکن کام کس چیز میں ہے؟ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے نام پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم کی صورتیں پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، توجہ نہیں دیتے. یار دیکھو، بولنا نہیں چاہیے، مانگنا چاہیے. بولنا نہیں چاہیے، مانگنا چاہیے. ابھی ہم اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے گھر دے، یا اللہ مجھے شفا دے، یا اللہ میری بیماری ختم کرے، یا اللہ میرے رزق زیادہ کرے. یہ ایک چیز ہے. میری توجہ اس طرف ہے، ادھر میں مانگ رہا ہوں، ادھر میں بول رہا ہوں. اس کو بولنا کہتے ہیں، اس کو پڑھنا کہتے ہیں. ایک چیز مانگ ہے، توجہ کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اے میرے رب آپ میرے اوپر ہو، میں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں. فقیر آپ کے سامنے آ جائے، آپ سے 5 روپے مانگتا ہے اور اس کی منہ اس طرف ہو، آپ کہو گے کہ تو نخرے باز ہو. اگر فقیر اپنے آپ کو گڑگڑا کر کے کہے کہ بھئی مجھے 5 روپے دو، میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، یار میرے بچے بھوکے ہیں، تو انسان کے دل میں ترس آتا ہے. جب انسان کا یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو بے نیاز ہے. میرے بھائیو، اللہ کے سامنے اپنے عجز ظاہر کرے. دعائیں، قرآن کریم کی تلاوت اور صورتیں اور درود شریف پڑھنا نہیں ہے، ایسی حالت میں پڑھنا ہے کہ اس میں مانگ موجود ہو. مثال ایک بندہ لفظ اللہ پڑھتا ہے، وہ ایسی حالت میں پڑھے کہ اس اپنے توجہ اللہ کی طرف کر لے، پھر دیکھے کہ بھئی کیسے اس میں اثر نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ چلتا پھرتے میرے بھائیو، سوچ کسی اور ہو اور دماغ میں اور ہو، زبان پہ اور ہو، تو جب آپ کی 5 فٹ بدن اکٹھا نہیں ہے تو پورے کائنات کے مالک، پورے کائنات آپ کی طرف کیسے متوجہ ہو جائے؟ 5 فٹ بدن آپ اللہ کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے ہو. پھر کہتے ہو یار میں وظیفے کرتا ہوں لیکن اس میں اثر نہیں ہے. پہلا وظیفہ بولنا نہیں ہے، وظیفہ پڑھنا نہیں ہے. وظیفے میں بھی مانگ ہونی چاہیے، مانگنا ہے اللہ سے، پھر دیکھو کہ اثر کیسے ہوتا ہے.